سید یعقوب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پہ پہلا عرس مبارک ہے، میں اور آپ جمع ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مشہور آیت ہے ہمارے یہاں پہ۔ ایک اگر دیکھیں تو ہم لوگ جس ماحول کے اندر جی رہے ہیں اور انبیاء کرام کا جو ایک سلسلہ تھا حضور علیہ السلام پہ آ کے پھر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور حضور کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، کوئی جو ہے وہ فرشتہ وحی لے کے نہیں آئے گا، تو یہ جو ہدایت کا جو سلسلہ تھا وہ انبیاء کے ذریعے جو ہے وہ رک گیا۔ اب جو ہدایت کا جو سلسلہ تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذمہ رکھا علماء کے کندھوں پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے کندھوں پہ۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس کی ڈیفینیشن میں قرآن کی روح سے آپ کے سامنے رکھوں۔ ویسے تو ولایت کی جو ہے بہت ساری نشانیاں ہیں، ولی کس کو کہتے ہیں، لیکن ایک بڑا سادہ سا سیدھا سا میں آپ کو بتا دوں۔ قرآن میں جو ہمیں کہا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ ایک تو ان کا جو ایمان ہے وہ پرلے درجے کا ہوگا، اور دوسرا ان کے اندر یہ ہوں گے کہ وہ متقی بڑے پرلے درجے کے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے بہت ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اب لوگ کشمکش میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم پہچانے کیسے کہ اللہ کا ولی کون ہے اور کون ولی نہیں ہے، تو یہ قرآن نے ہمیں بڑا سیدھا سا سادہ سا اسلوب دیا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایک تو ان کا ایمان بڑے اونچے درجے کا ہوگا، اور دوسرا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے ہوں گے، بہت ڈرنے والے ہوں گے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کی جو ہے وہ مجلس لگی ہوئی ہے، اتنے میں کیا ہوا کہ ایک عورت آتی ہے، آ کے مسئلہ پوچھتی ہے، حضرت مجھے ایک مسئلہ بتائیں، یہ کہ ہم لوگ رات میں چھت کے اوپر اون کاٹتی ہیں، سوت کاٹتی ہیں، اس وقت بادشاہ کی سواری گزرتی ہے تو وہ جو سپاہی ہوتے ہیں اپنے ہاتھ میں مشال جلا کے لے کے چلتے ہیں، تو جب گلی سے بادشاہ کی سواری گزرتی ہے تو اس وقت روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس روشنی کے اندر جو ہے ہم کچھ سوت زیادہ کاٹ لیتی ہیں، تو کیا یہ زیادہ کاٹا ہوا سوت ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ تم ہو کون، ذرا مجھے یہ بتاؤ۔ تو وہ خاتون کہنے لگی، حضرت مسئلہ پوچھنے والے کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مسئلہ بتائیں۔ تو آپ نے کہا کہ کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو ذات کی وجہ سے اس کی نوعیت بدل جاتی ہے، تو جو ہے وہ خاتون کہنے لگی میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا، کہا اوروں کے لیے تو جائز ہے لیکن بشر حافی کے گھر والوں کے لیے جائز نہیں ہے، تو جو مشال کی روشنی میں تم زیادہ سود کاٹ لیتی ہو وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو تقویٰ یہ تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے ولیوں کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کا ایمان ایک تو اونچے درجے کا ہوگا، اور دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ عام بندہ تو پہچان ہی نہیں سکتا، کیسے پہچانے گا؟ عام کیا اللہ کے بڑے بڑے ولی گزرے وہ بھی جو ہے وہ اس کشمکش میں گم ہو جاتے ہیں، پہچان نہیں پاتے۔ داتا علی حجویری نے کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے کہ ایک مصر کے اندر ان کی مزار ہے، مجھے جانے کا شرف بھی ملا، شیخ علی الخواص رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ تو ایک مرتبہ جنگل کے اندر تھے، تو جنگل کے اندر کیا دیکھا کہ ایک شخص آ گیا، ایک شخص آیا، اور یہ جنگل میں رہتے تھے، اللہ کی عبادتیں کرتے تھے۔ ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور آپ کی جو ہے وہ خدمت میں رہ کے میں فیضیاب ہونا چاہتا ہوں۔ جب شیخ نے جو ہے نظر باطن ڈالی تو اس کے اندر سے کفر کی بدبو آ رہی تھی، آپ پہچان گئے کہ تو جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ کہنے لگا حضرت میں عیسائی ہوں، لیکن آپ کا تذکرہ میں نے بہت سنا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو شیخ علی الخواص کہنے لگے میرے ساتھ پریشانیاں بہت ہیں، مشکلیں بہت ہیں، تم برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگا کروں گا، آپ مجھے جو ہے وہ اجازت دے دیں۔ آپ نے بات